علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ آپ کا کیا عمل تھا؟ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد کیا عمل فرماتے تھے؟ دن میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا؟ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا؟ پھر صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے اور پھر نماز تہجد پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد جس سے مصلی پہ ایسے یوں بیٹھ جاتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ جاتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ایسے پروانوں کی طرح جیسے پروانے چراغ کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی جماعت ایسے جمع ہو جاتی، پروانوں کی طرح ایسے جمع ہو جاتے، کیونکہ جس طرح چراغ کے اوپر پروانے جمع ہوتے ہیں تو وہ بھی تو قمرا منیرا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سراج منیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون چراغ ہو سکتا ہے؟ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا اس کی مجال ہی نہیں کہ وہ بغیر کلمہ پڑھے پھر واپس جائے۔ جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ایک دفعہ گفتگو سن لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی، اس کی مجال ہی نہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے وہ واپس جائے۔ تو یہ سورج، یہ چاند، یہ چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں ہے، اتنی حسین و جمیل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے کہیں قمر منیر، کہیں سراج منیر، کہیں اللہ نے کتنی القاب دے دے کر اللہ نے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب آفتاب، چاند، قمر موجود ہو تو پھر ستارے تو ویسے ہی آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ صحابہ کی جماعت ایسے ٹوٹ پڑتی تھی پروانوں کی طرح، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار نبوت ہوا کرتی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احباب کی محفل اور مجلس ہوا کرتی، یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اسی وقت لوگوں کے فیصلے فرماتے ہیں، ہم تیرا کیا مسئلہ، تیرا کیا مسئلہ، تیرا کیا مسئلہ، تیرا کیا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات پر، معاملات پر، معاشرت پر، علم و عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بیان کرتے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں ماہر تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ صحابہ کرام پر خواب، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو کسی نے دیکھا ہوتا تو بیان کرتا، کہتا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنا خواب بیان کرو، وہ اپنا خواب بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر بیان کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب بیان کرتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرما کر اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خواب اپنا بیان کرتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو اس کی تعبیر میں بیان کر دوں، میں بتا دوں؟ آپ فرماتے ٹھیک ہے بتا دو۔ اگر صحیح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے، اگر اس میں کمی کوتاہی ہوتی اس کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے، اس کی کمی کو پورا فرما دیتے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو جاتا، اشراق کا وقت ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھتے، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر چاش کا، ضحیٰ کا وقت، چاش کا وقت ہو جاتا۔ اسی مجلس میں، اسی محفل میں، انہی معاملات میں، انہی اعمال میں، انہی اخلاقیات میں، اسی معاشرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارتے، اور ضحیٰ کی نماز، چاش نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کی باری ہوتی اسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔
اور وہاں جا کر نہیں کہ ایسے سو رہتے بیٹھے رہتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بھی اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جاتے۔ یہ گھر کا کام کاج کرنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی سنت ہے۔ پھٹے کپڑے، کوئی پھٹے کپڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی انہیں سی لیتے، پھٹے پرانے کپڑوں کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سی لیتے، چپل ٹوٹی ہوئی کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گانٹھ لیتے، ٹوٹی ہوئی چپل کو خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے گانٹھ لیتے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، گھر کے کام کاجوں میں لگ جاتے، حتیٰ کہ دوپہر ہو جاتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے، ایک ہی وقت کھانا تناول فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیلولا یعنی آرام فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، آرام فرماتے حتیٰ کہ ظہر ہو جاتی۔ اب ظہر کے بعد کے کیا معمول انشاءاللہ زندگی باقی کل انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرماتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے۔